لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزاداران امام حسین علیہ السلام، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے: میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول نے اپنے حسین کو طرح طرح سے امت کے سامنے پہچانوانے کی کوشش کی ہے۔ کبھی احب اللہ احب حسینہ کہہ کے، اے اللہ تو دوست رکھ جو میرے حسین کو دوست رکھتا ہے۔ کبھی حسین منی وانا من الحسین کہہ کے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی ان الحسین ان الحسن والحسین امامان قائدان اور قاعدہ او قامہ، میرے حسن حسین دو امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ اسی طرح عزیزان گرامی، ایک موقع نہیں ہے کہ پیغمبر کو مناسب وقت لگا ہو اور اپنے حسین کا تعارف نہ کرایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کے سامنے مناسب وقت رہا ہو اور انہوں نے اپنے رسول کو، اپنے حسین کو پہچانوایا نہ ہو امت کو۔ انہیں پہچانوانے کا ایک طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے مختلف مثالوں سے اپنی امت کو سمجھایا۔ جیسے یہ کہہ دیا کہ جوانان جنت کے سردار میرے یہ بیٹے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، امت کو تو چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول نے پہچانوا دیا تھا تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن جو مختلف مثالیں دی جس کے بارے میں میرا موضوع بھی ہے اور جس کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے مسلسل کرتے چلے آ رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے حسین کو اندھیرے کا چراغ یا ہدایت کا چراغ قرار دیا یا نجات کی کشتی قرار دیا تو یوں ہی نہیں قرار دیا ہے، اس کے پیچھے گہرا راز ہے۔ اور کل ہم نے کہا تھا ایک شاید وجہ یہ ہو، جیسا کہ روایتوں میں بھی ملتا ہے، کہ اللہ نے جب نوح کی کشتی کو بنایا تو 3 منزلیں کی بنایا۔
اور پہلے طبقے میں جناب نوح اور ان کے ماننے والے، دوسرے طبقے میں جانوروں کو رکھا، پرندوں کو رکھا، اور تیسرے طبقے میں درندوں کو رکھا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح میری امت میں 3 کیٹیگری ہوگی، 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مقام طریقت والے، اور ایک مقام شریعت والے، اور ایک مقام حقیقت والے. میں آج ایک مثال جو ہے نا اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس کی جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، اور پھر آنا چاہتا ہوں کہ آقا ہمارے آقا سے، ہمارے مولا سے جو جتنا قریب رہا ہے اتنا اس سے خدا کا قرب حاصل کیا. اور اس کے بعد دلیل بھی آپ کے سامنے سناؤں گا اور مصائب پہ آ جاؤں گا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک مثال علم کیمیا کی ہے. علم کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ آج اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو علم کیمیا کہتے تھے کیمسٹری کو. اجزاء جو ہیں اس زمین میں اور ہوا میں اور آسمان میں طرح کے ذرات ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے کسی زمانے میں کہ کائنات 4 چیزوں سے مل کر بنی، آگ، مٹی، پانی اور ہوا. لیکن آج کہتے نہیں، اس میں ہزاروں اجزاء ہیں. ٹھیک ہے، ہزاروں اجزاء پائے جاتے. تو علم کیمیا کہتے ہیں اسی اجزاء کے علم کو، کہ آپ جانیں کہ اس میں مثلا ہمارے بدن میں ہزاروں جو ہے سیلز ہے، اور ہر سیلز دوسرے سے الگ ہے. تو ان سیلز کو پہچانا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کیمسٹری. آج جو تپاسنا کہا جاتا ہے، آپ چیک اپ کرانے جاتے ہیں، وہ چیک اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سیلز کو پہچانیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کے بدن میں کون سے سیلز زیادہ ہونا چاہیے تھے، کون سے کم ہونا چاہیے تھے، بیماری آ گئی تو کیا ہو گیا. اسی کو جانچ پڑتال کا نام ہی چیک اپ ہے. تو علم کیمیا کہتے ہیں ان اجزاء کو جانا، کیمسٹری کو جاننا. اسی کو ہماری زبان میں جو اللہ کے رسول، اسی کو کہتے ہیں شریعت، مقام شریعت. اللہ کے جو رسول نے کہا میری امت کے لوگ 3 حصوں بٹیں گے. ایک مقام شریعت، وہ بالکل اسی طرح جیسے کیمسٹری کا علم. ٹھیک ہے. اب دوسری جو قسم بتائی ہے کہ دوسری جو قسم ہے وہ مقام طریقت ہے. طریقت کا مطلب یہ کہ یہ فارمولہ آپ جان گئے، جب آپ کو علم کیمسٹری حاصل ہو گئی، جب آپ ان اجزاء کو جان گئے، جب آپ ان سیلز کو جان گئے، تو اس کے فارمولے کو استعمال کیجیے کہ کون سا سیلز زیادہ ہوگا تو اس کا اثر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آسان زبان میں آج اگر سمجھائیں تو اجزاء کیسے بنتے، کوئی چیز بنتی کیسی ہے؟ مختلف چیزوں کو جوڑ دیں گے ایک چیز نہیں بن جائے گی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم کیمیا یا کیمسٹری کے قانون یا فارمولے کو استعمال کرنا، جس کو اللہ کے رسول نے کہا یہ مقام طریقت ہے. ایک بار وہ جان گئے تو اس راستے پہ چلو. اب راستے پہ چلو گے تو کیا ہوگا؟ اس کیمسٹری کو بالکل جس طرح کیمسٹری کے فارمولے کو استعمال کر کے آپ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کا رسول کہتا تھا کہ اگر تم اس طریقت پہ، میرے نظریے پہ، میرے راستے پر، میرے کردار کو، میرے عمل کو اپنی زندگی میں اپنا لو گے تو جس طرح خدا نے مجھے اپنا قرب عطا کیا وہ تمہیں بھی حاصل ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ مثال عزیزان گرامی، یہ جو مثال میں نے دیا ہے یہ بالکل 100% اس رسول اللہ کی حدیث پر اگر میں فٹ کرنا چاہوں، منطبق کرنا چاہوں، تو آج آقا حسین علیہ السلام جو ہے امام ہے. یہ مقام شریعت امام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا وجود ایک قانون ہے. ان کا وجود جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں خداوند عالم کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا. ٹھیک ہے.
جب خدا نے ہمیں یہ جو ہے عظیم تحفہ عنایت کیا تو اب اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے، اب آتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب آقا کو آپ پہچان گئے، جان گئے، تو اب ایک سب سے بڑا مرحلہ آتا ہے، وہ اس بات کا آتا ہے کوئی بھی انسان جو ہے اگر اس معرفت کو، اس منزل کو جو آقا کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے، وہ رتبے کو جو اللہ نے امام حسین کے لیے قرار دیا ہے، اس رتبے کے قریب دھیرے دھیرے پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اب اسی میں ہمیں تین طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول میں میرے حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو اب کچھ لوگ اس چراغ کو دور سے اس کی روشنی لے رہے ہیں۔ کچھ نے کیا کیا ہے؟ جب ان کو اجالا دکھایا تو اسی اجالے سے اور آگے بڑھ گئے، تھوڑا اور قریب آ گئے۔ جب اور قریب آ گئے تو اور ان کو روشنی دکھائی دی تو اور وہ قریب آ گئے۔ تو جتنا قریب آئے اتنا ہی ان کو وہ مرتبہ دکھائی دیا جو اللہ نے آقا حسین کے لیے قرار دیا ہے، جو مرتبہ قرار دیا۔ اب ایک مثال میں لاتا ہوں تاکہ آپ اس کو، یہ جو کہا جائے، بلکہ کہہ دوں جو یہ مثال اب جو لائی جائے وہ امام حسین علیہ السلام سے جتنا نزدیک کر لے گا اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ میں ایک مثال لیتا ہوں، دیکھیے حسین کی معرفت رکھنے والے ایک وہ ہیں جو آقا کا نام لیتے ہیں خالی، ٹھیک ہے؟ معرفت کے نام سے خالی ان کو یہی پتا ہے کہ امام کا نام حسین ہے اور ان کے فرزند یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک مرتبہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مرتبہ یہ ہے کہ جتنے کمال ہیں سب اللہ نے حسین کی ذات میں رکھ دی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد والا مرتبہ کیا ہے؟ اس کے بعد والا مرتبہ یہ ہے کہ ان کمالات کو ان کے چاہنے والے نے امام سے قربت حاصل کر کے وہ حاصل کر لیا۔ اب وہ کہاں پہنچ گیا؟ اب وہ اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ وہ مرتبے کا ایک مثال، ادنی سی مثال۔ اب میں جو ہے آپ کو اس کے لیے ایک یہ کہہ دوں آپ سے، اگر الفاظ بدل کے، کہ اب میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال لے آتا ہوں، عملی مثال۔ ہمارے علماء میں سے، ہمارے علماء میں بھی کیٹیگری ہے جس طرح جو ہے عوام میں کیٹیگری ہے۔ علماء میں سے کچھ وہ ہیں جن کی مثال اللہ نے کہ رسول نے یہ کہا ہے، کہتے عالم کا رتبہ عابد سے اتنا ہی ہے جیسے چاند کا رتبہ ستارے سے ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے چاند سے کیوں تشبیہ دی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ چاند میں کبھی ایک دن ایسا آتا ہے اتنا باریک سا نور رہتا ہے، چند دن کے بعد تھوڑا وہ نور، اور چند دن کے بعد، اور چند دن کے بعد، اور ایک وقت آتا ہے پورا چاند نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ شاید اللہ کا رسول یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ ہماری امت کے علماء بھی حسین سے قربت میں چاند کی نورانیت کی طرح ہے، جو جتنا قریب آئے گا اس کو اتنا نورانی ہمارا حسین کرے گا۔ اب میں ایک مثال لیا ہوں، دیکھو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں جب ہمارے علماء میں یہ مثال ہے تو عوام کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ایک عالم، بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام آیت اللہ اسدی تھا، ٹھیک ہے؟ کہتے تھے خدا کی قسم 55 سے ایک تمنا تھی کہ آقا حسین کی زیارت کرو۔ اب دیکھیے یہی میں نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب بچپن سے کہتے ہیں حتیٰ اس حد تک محبت تھی نا، اس حد تک محبت تھی کہ میں تو اصفہان میں رہتا تھا، ایران کے ایک شہر میں،
جب وہ قافلہ کوئی کہتا تھا آؤ چلو امام رضا کی زیارت کرنے کو، تو میں کہتا تھا بھیا دیکھو میں پہلے مولا کی حسین کی زیارت کرنا چاہوں پھر کسی امام کی زیارت کروں. کہتے ارے وہاں جانے کے تمہیں موقع نہیں ملا تو یہیں چلے چلو. کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہوگا. میرا دل جو ہے سب سے پہلے اپنے آقا حسین کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے، اور جب تک وہ زیارت نہیں کروں گا میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، میں کروں گا ہی نہیں. یہ جو ہے ٹھیک ہے. اب کہتے دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، دھیرے دھیرے ہم جب بڑے ہوئے، ایک بار پھر کوئی قافلہ ہمارے شہر سے جا رہا ہے تو کسی نے کہا رہے بھائی مولانا صاحب چلیے ہم جا رہے ہیں امام رضا کی زیارت. ان کا نہیں بھائی میں کہا کب تک یہ کہتے رہو گے، اتنے سالوں سے کہہ رہے ہو، ایک بار امام حسین نے نہیں بلایا تمہیں، اب چلو بھائی بات ضد مت کرو، آؤ امام رضا کی زیارت، یہ بھی ان کی اولاد ہے. تو نہیں میں نہیں جاؤں. قافلہ روانہ ہو گیا. یہ قافلہ جب روانہ ہو گیا عزیزان گرامی، تو آج دیکھیے محبت جب ہوتی ہے تو انسان کی تڑپ پیدا ہوتی. کہتے دوسرے دن بہت مجھے دل میں پچھتاوا ہوا کہ بھئی یہ کون سی ضد میں نے پکڑ کے رکھی ہے کہ جب تک امام حسین کی جو ہے زیارت نہیں کروں گا کوئی اور زیارت کو جاؤں گا ہی نہیں. تو کم سے کم امام حسینی کی زیارت کو جاؤں. سب سے کہہ رہا ہوں میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں، اور ہر سال یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے. اور کہتے صبح ہوئی ایک دوست سے کہا اور امام حسین کی زیارت کو چلو گے؟ تو اسے کہا نہ تیاری نہ وہ اٹھے اور چلو زیارت کو، ایسے ہوتا ہے. کہا چلو تو صحیح. کہتے دوسرے دن چھوٹا سا بیگ لیا اور اس کو لے کے روانہ ہو. کہاں پہنچے؟ ہمدان، ایک بارڈر ہے وہ. ہمدان پہنچے تو ہمارے والد مولانا تھے، یہ بھی مولانا تھے. تو کہتے ہم ایک مولانا کے پاس گئے اور تو ان کو دیکھا، انہوں نے کہا اچھا ہے اسدی بھائی کہاں تھے بھائی، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کی زیارت کرنا جا رہا ہوں. کہا مولا کی زیارت کرنے جا رہے ہو؟ کہاں؟ تو کہا کوئی قافلہ ہے، کہاں سے جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو، کیا تیاری؟ کہ ہم تو آ گئے ہیں اب یہاں ہمدان، اب جو بھی. تو کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو لے جاتا ہے، کہو تو تمہیں ہم سفارش کر دیں وہ تم دونوں کو بھی لے جائے. وہ کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے. انہوں نے اس کو پیغام دیا کہ بھائی فلاں آدمی کو بلا لاؤ. وہ آ گیا. کہا بھائی یہ دونوں کربلا جانا چاہتے ہیں، ان کو لے جاؤ گے؟ تو کہا ہاں میں لے جاؤں گا لیکن میں 500 تومان لوں گا. اب آپ بتائیے، اب یہ دونوں کہتے ہیں ہمارے پاس 200 ہی ہے تو کیا کریں؟ اب تو اسے کہتے ہیں 500 سے کم نہیں لوں گا، میں وہاں پہنچا دوں گا لیکن 500 تومان لوں گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ مولانا کے پاس سے گئے. انہوں نے سنا رہا تھا کہ ہماری ایک پھوپھی بھی یہاں رہتی ہے. کہتے کبھی گئے نہیں تھے لیکن سنا تھا کہ ہماری پھوپھی بھی یہاں رہتی ہیں. اب ایڈریس نہیں پتا ہے، بہرحال ڈھونڈ کے ان کا ایڈریس نکالا. اب جب پھوپھی نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی، بیٹا کہاں؟ کہا کربلا جا رہے ہیں لیکن ایک پریشانی میں ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا 1000 تومان چاہیے، ہم تو آدمی جانے والے ہیں اور پیسہ ہمارے پاس 200. کہا کوئی بات نہیں بیٹا ہم 1000 دے دیتے، اپنے باپ سے کہہ دینا ہمیں بھیج دے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے 1000 دیا، یہ لیا اور باپ کو کہہ دیا کہ آپ پھوپھی اماں کو بھیج دیجیے. یہ چلے گئے. آپ سنیے رتبہ کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں کہ انسان، اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے میرا حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اس کے پیچھے بہت عظیم دلیلیں پائی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. آج 5ویں محرم ختم ہو گئی. ہر سال جو یہ محرم آتا ہے نا، یہ خدا کی قسم مولا کو یہ نہیں ہے کہ یہ آ رہا ہے امام کی عظمت کو بڑھانے کے لیے. یہ محرم اس لیے نہیں آتا ہے کہ امام حسین کی عظمت کو بڑھا دیا جائے. یہ محرم اس لیے آتا ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو نجات دے دی جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اور ان پر رحمت کی بارش ہو. یہ محرم آتا ہے جو نورانیت لے کے آتا ہے. حقیقت جان لیجئے، خدا کی قسم امام حسین کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے خالی اسی لیے رکھا ہے تاکہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کر سکے، ان کو معاف کر سکے، ان کو درجات سے نواز سکے. اب کہتے ہیں جو ہے ہم تو
آ گئے. اس نے دوسرے دن ہمیں بٹھایا اور کربلا پہنچا دی. کہتے اسی کو کہتے جب مولا بلا لیں تو نہ سامان کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی چیز کی. وہ سارے سامان اور وسائل جمع ہو جاتے, وہ جمع ہو گئے. کہتے ہم پہنچ گئے. ٹھیک ہے, جب پہنچ گئے آرزو پوری ہو گئی بچپن سے کہ مولا کی زیارت. کہتے زیارت کیا تو ایک جملہ کہا مولا سے, مولا جو دل کی تمنا تھی پوری ہو گئی. اے میرے آقا, اب نہ یہ تمنا ہے کہ زندہ رہوں, نہ یہ تمنا ہے کہ شادی ہو, نہ ہی یہ تمنا ہے کہ کیسے گھر پہنچوں گا. جو آرزو تھی اس کو میں پہنچ گیا. بہرحال اب دیکھیے انسان ہوتا ہے. اب کوئی بھی آدمی اپنے حالات تو جانتا ہے نا, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں. لیکن جب محبت نے جوش مارا تو کہتے ہیں میں نے مولا سے کہا مولا اب کوئی آرزو آپ کی زیارت کے بعد باقی نہیں رہی. لیکن دل میں تو کہیں کچھ نہ اور چل رہا ہوگا نا. اسی کو کہتے ہیں ایسا مولا مانو جس سے کہنے کے لیے تمہیں الفاظ کی ضرورت نہ ہو, تمہارے دل کی آواز کو سنتا ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ واقعی اہل بیت کے اماموں کی خصوصیت ہے, کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتا ہے. کہتے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے وہاں چند دن رکے اور وہیں سے مولا نے یہ انتظام کر دیا کہ بقیہ تمام اماموں کی زیارت چلے گئے اسی کربلا سے. اب پہلے مولا کی زیارت کیا اور پھر اللہ نے اسباب فراہم کر دیا اور بقیہ اماموں کی بھی زیارت کر لی. کہتے جب گھر آئے تو حیران رہ گئے. گھر آئے تو دیکھا مہمانوں کا ٹھاٹھا, بہت سارے مہمان ہیں اور دیگ چڑھی ہوئی ہے اور رشتہ دار آئے ہوئے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو کہتے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی نہ آج ٹیلی فون کا زمانہ ہے, نہ میں نے کوئی خط لکھا, نہ میں نے آنے کی اطلاع دی, اور یہاں تو بڑے دھوم دھام سے اپنا کام ہو رہا ہے. کہتے گھر میں گئے, ماں سے پوچھا کہ ماں آپ کیا ہے آج ہمارے گھر میں؟ کہا تمہیں پتا نہیں تمہاری شادی ہے؟ کہتے ماں کیا کہہ رہی ہو؟ کہتے ہاں بیٹا آج تمہاری شادی ہے. کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں آج آ رہا ہوں؟ کہا ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم آ رہے ہو, ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم آ رہے ہو. کہا پھر اتنا بڑا رزق آپ بغیر دولہے کے شادی؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کیا کہ بھائی دولہا ہے ہی نہیں, دولہا ہے ہی نہیں موجود سفر پہ اور آپ شادی کر رہی ہو؟ کہا بیٹا دیکھو یہی بات, مولا کا کرم تو دیکھو, جیسا ہمارے دل میں ڈال دیا ہم نے ویسا کر دیا. کہا کیا مطلب؟ کہتے خدا کی قسم یہ جو ہے تمہیں پتا ہے جس لڑکی شادی ہو رہی تمہاری پھوپھی زاد ہے, تمہاری پھوپھی کی لڑکی ہے, اور ہمیں پتا تھا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو, یہ بھی ہم جانتے تھے. ایک دن تمہارے باپ گئے پھپھا سے ملنے تمہارے, تو تمہارے پھپھا نے کہہ دیا کہ بھائی آپ اپنی بہو کو کب لے جاؤ گے؟ تو تمہارے باپ نے کہہ دیا کہ آپ بتاؤ کون سی دن ہے, ہم آ جاتے ہیں لینے کے لیے, اس میں کون سی بات ہے, آپ تاریخ طے کر دو. کہا ایک ہفتے بعد فلاں تاریخ کو آ جائیے. کہتے ہم جو ہے آپ سنیے گا, اس کو کہتے ہیں جب مولا مرتبہ دیتا ہے کسی کو تو اس کی شان کیا ہوتی, اس کی شان کیا ہوتی. ہمارا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ناز برداری کروانا ہو نا تو مولا کی قربت حاصل کر لو, اس سے بڑا کوئی ناز بردار نہیں ہے, جان لیجئے یہ بات. ٹھیک ہے, اب کافر کا بیٹا ہم نے 2 دن پہلے بلایا گئے اور دعوت ہم نے دعوت دی سارے رشتہ داروں کو, کل دعوت ہو گئی, آج دلہن والوں سے کہا بھائی آپ تشریف لے آئیے دلہن کو لے کر, آج جو ہے شادی ہو جائے گی. کہتے تم مولوی کو بلایا, نکاح پڑھوا دیا ہے, اور آج تمہارے لیے
تو کہا ماں اتنی جلدی کیوں؟ کہا بیٹا ہمیں ایسا لگا کہ تمہارے پھپھا جان جو ہے نا وہ تو بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کا موڈ بدل جائے، تو ہم نے کہا بڑا موقع غنیمت ہے، وہ کہہ رہے تو چلو ہم شادی کر کے لیے۔ تو کہا ماں ان لوگوں رشتہ داروں سے کیا کہا؟ کہا ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ کہا دیکھو یہ عجب شان ہے، ہم سے کسی رشتہ دار نے نہیں پوچھا تمہارا بیٹا اسد کہاں ہے، عورتیں سمجھ رہی ہیں باہر ہے، باہر والے سمجھ رہے ہیں عورتوں میں ہے۔ بھائی دولہا تو ایسے تو گھر میں رہتا ہے، کبھی کبھی کسی کام سے باہر آتا ہے، تو بیٹا ہم نے تو کسی رشتہ دار سے کچھ کہا ہی نہیں، اور نہ ہم سے کسی نے پوچھا کچھ کہ بھائی اسد کہاں ہے، عورتیں سمجھ رہی باہر ہے، باہر والے سمجھ رہے عورتوں میں۔ اور دیکھو مولا کی شان، آج وہ رات ہے جب تم دونوں کو اکٹھا ہونا ہے، اور تم آ گئے، ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے وہ مولانا کہتے ہیں آیت اللہ اسدی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے تو اپنے مولا سے یہ کہا بھی نہیں تھا، لیکن دل میں شاید آرزو تھی، مولا نے وہ آرزو میری جان لیا اور آنے سے پہلے مجھے وہ انعام عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پھر کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ 45 سے 50 سال کی جب عمر ہوئی تو مجھے پیٹ میں کینسر ہو گئے، پیٹ میں کینسر ہو گئے، 6 مہینے ڈاکٹر کے پاس، صبح شام ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کہے ہاں ٹھیک ہے یہ دوا کھاؤ یہ دوا کھاؤ۔ کہتے 6 مہینے ہو گیا، تو ایک دن ڈاکٹر سے کہا کہ 6 مہینے سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، ہر روز آ رہا ہوں، تم دوا دیتے ہو چلا جاتا ہوں میں، اما تمہاری دوا کا تو ایک رتی بھر مجھے فائدہ نہیں ہوا، تمہاری تو دوا کا مجھے ذرا بھی فائدہ نہ ہو، روز خالی میں پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا میاں ہم تو خالی تمہارے درد کو ہلکا کرنے کی دوا دے رہے ہیں، تمہارے مرض کا تو علاج ہی نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہارے پیٹ میں کینسر ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب ہم خالی تمہاری درد کم کرنے کی دوا دے رہے۔ کہتے یہ سنا تو پیر سے زمین نکل گئی، کیا کہا تم اتنے دن مجھے ٹریٹ کرتے رہے، ایک دن نہیں بتایا؟ کہا میں کیا تم کو بتاتا، اب آج تم نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا، کہہ دیا میں نے، نہیں تو وہ بھی نہیں کہتا تھا، میں جانتا ہوں تم ڈر کے مارے مر جاؤ گے۔ کہا نہیں میں وہ آدمی نہیں ہوں مر جاؤں گا، اب تمہیں دکھاتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صبح ہوئی، کہتے ایک دکان چلاتا تھا، گھر والوں سے کہا ایک تھیلا میرے کپڑے کا تیار کر دو۔ کہاں جا رہا؟ تہران جا رہا ہوں، کچھ کام تو؟ آپ کی طبیعت خراب؟ کہتے طبیعت ٹھیک ہے جا رہا ہوں تہران۔ کہا وہ بیگ لیا سیدھے کربلا، پھر اسی راستے جو ایک بار تو راستہ جان گیا تھا، آیا وہاں ہمدان سے پھر وہ پکڑا اور چلے گیا۔ 17 دن کربلا میں رہا، سنیے 17 دن کربلا میں رہا، ایک جملہ خالی مولا سے کہا، مولا موت برحق ہے، سب کو آئے گی، مجھے بھی آنا ہے، لیکن میں ابھی تیار نہیں ہوں، میں ابھی تیار نہیں ہوں، اتنی جلدی میں ابھی تیار ہوں ہی نہیں، تو اب میں تیار نہیں ہوں، اور دیکھیے آواز سنائی دے رہی ہے موت کی، تو میں آیا ہوں، اب کسی سے کچھ کہے بغیر آیا ہوں، اب جاؤں گا تو یہاں سے کینسر لے کے نہیں جاؤں گا۔ کہتے خدا کی قسم میری طبیعت اتنی خراب تھی، 3 بار غسل کرتا تھا اور امام کی زیارت کرتا تھا، حالت اتنی خراب تھی، میرے پیٹ سے خون نکلتا تھا، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ کہتے 17ویں دن جب زیارت کرنے گیا، ایک بار اچانک میں نے روزہ پکڑا، یہ جملہ کہا، اب میرے پاس کوئی مرض نہیں تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جتنا امام سے قریب ہوگے اتنا نور امام تمہیں ملے گا، اور جب نور امام تمہیں ملے گا نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی ہے۔ جس طرح ہمارے آقا کو دنیا نے سوچا تھا ان سے کربلا میں آ کے جہاد کر کے مٹا دیں گے،
امام کہہ رہے تھے تم مٹ جاؤ گے ہمارا ذکر باقی رہے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ ہے ایک مثال میں نے کام کیا دیا آپ کو. آپ کا کام ہے، میرا کام ہے اپنے آقا سے نزدیک ہونا. اور آقا کا کام کیا ہے؟ آقا کا کام ہے کہ آپ کو اللہ سے اتنا نزدیک کر دے کہ آپ کی لبوں سے دعا نکلے گی وہ باب اجابت سے ٹکرائے گی. اس کو کہتے ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. تمہاری زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں رہے گا اگر حسین سے وابستہ رہو. اہل بیت کو یوں ہی نہیں کشتی ہے نجات اللہ کے رسول نے کہا ہے. یوں نہیں اپنے حسین کو کہہ دیا میرا حسین نجات کی کشتی ہے. یہ نجات کے لیے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں کام میں نجات ملے گی. دیکھیے یہ بھی بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اور میں کوئی کسی سے کہہ رہے بھائی دیکھو یہ ڈاکٹر ہیں تو ہم فوراً پوچھتے ہیں کاہے کے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے تو آپ سنتے ہیں بھائی انہوں نے دل میں اسپیشلسٹ کیا ہے، دل کے اسپیشلسٹ ہیں، ہے نا، یا گھٹنے کا ہے. اب تو بڑی بڑی جو ہے دھیرے جو ہے چھوٹے سے چھوٹی چیز کے لیے اسپیشل. میرے بھائی اب کبھی میں بہت سوچتا ہوں اس بارے میں، آپ بھی سوچئے. اما ہمارے ایک دن آئے گا ہمارے ایک روئے کے بارے میں بھی ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے. ارے میرے بھائی یہ کمی ہے انسان کی، اس کی محدودیت کا پتہ دیتا ہے. لیکن جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہو کہ میرا حسین کشتی نجات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بلا ہوگی حسین سے جڑے رہو گے نجات ملے گی. اور اگر جو ہے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو کوئی پیٹ احتیا کر دے گا تو آنکھیں سیدھی نہیں ہوں گی. آج یہ چیز آپ اور دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے کربلا کی زمین میں اللہ نے امام حسین نے اور امام حسین نے کہا تھا میرا مہمان جو بھی آئے گا وہ میرا مہمان ہو. آج خدا کی قسم ہم دیکھتے ہیں مولا کے دسترخوان پر جو جائے وہ بغیر فیض کے نہیں پلٹتا ہے. آج میں سوچتا ہوں جب یہ چہلوں میں اتنے لاکھ کروڑ انسان جمع ہوتے ہیں یوں ہی نہیں جمع ہوتے. جانتے ہیں یہ کشتی نجات ہے. جتنے اس کشتی میں سوار ہوں گے سب کو نجات ملے گی. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نجات نہ ملے. عزیزان گرامی وقت محدود ہے اور تھوڑا آج زیادہ مسائل مجھے پڑھنا ہے تو میں جو ہے اب بات اپنی یہیں پر روک کر دیکھیے خدا کے وہاں کوئی مرتبہ جب ملتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. اللہ خود جو ہے کہتا ہے دنیا میں مرتبہ چاہیے تو کیا کرو امتحان دو. جتنا امتحان دو گے اتنا بڑا مرتبہ ہو. آپ کبھی سوچئے آقا نے کیسا امتحان دیا. یعنی واقعاً کسی انسان جو ہے انسان کے برداشت سے باہر ہے، انسان کی طاقت جواب دے جائے. آپ سوچئے جن بچوں کو اپنے آغوش میں پالا ہو، جب وہ بچے آ کر آپ کے سامنے کہہ رہے ہو مجھے مرنے کی اجازت چاہیے، کیسا بھی انسان دنیا میں ہوتا ہے نا، کیسا بھی انسان، ہمارے اندر رحم کا جذبہ کیا ہوتا ہے کسی سے نہیں، جتنی زندگی ہے تم خود جیو. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اون و محمد کو دیکھتے ہیں نا، جناب زینب کے لال کو دیکھتے ہیں تو بی بی کی قربانی ایک طرف، آپ جانتے ہیں ایثار جناب شہزادی کا ایثار، ہمارے ان کا ایثار واقعاً اتنا بڑا ہے، تاریخ کربلا میں اتنا بڑا ہے کہ کوئی آدمی شہزادی کے اس ایثار کو بھلا نہیں سکتا. بی بی نے امام حسین نے قربانی دی لیکن آج تک حسین کی نسل باقی ہے، لیکن شہزادے نے ہماری قربانی دی. اور کیسی قربانی آپ جانتے ہیں، میں مقتل کے جب پڑھتا ہوں مقتل میں کہ شہزادی کو ہماری شہزادی کو یہ عجیب شان تھی، ہماری شہزادی کی یہ عجیب شان تھی. کیا شان تھی؟ پورا مقتل کربلا پڑھ ڈالیے، پورا
کربلا، کوفہ، شام پر ڈالیے، مدینے تک آ جائیے۔ شہزادی کو یہ بڑی غیرت تھی کہ کہیں میرے حسین کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ میری بہن کے بچے شہید ہو گئے۔ اسی لیے بہت عجیب بات ہے یہ کہ ایک ماں جو ہے نا، ماں کا وجود رحمت کا وجود ہے۔ آپ کہیں بھی کسی ماں سے کو آ کے کہیے کہ تمہارا بچہ مصیبت میں ہے، بے اختیار اس کے آنسو آنکھوں سے نکل جائیں۔ لیکن عجیب شان ہے، شب عاشور آئی، دونوں بچے کو بٹھا لیا، زلفیں سنوار رہی ہیں، کہہ رہے میرے لال کل بڑا قیامت کا دن، کل امتحان کا دن، اے بیٹا سب قربانی دے رہا ہوگا، تم جعفر کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، ایسا وقت نہ آ جائے کہ میرے بھائی کے بچے قربان ہو جائیں اور تم بیٹا میں ذلت سے مر جاؤں گی۔ اے میرے اونو محمد میری لاج رکھنا، میں اپنے بھائی کے بچوں کو قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتی جبکہ میرا بچہ زندہ ہو، تو تم پہلے جا کر اپنے ماموں کے لیے قربانی پیش کر دینا۔ صبح عاشور آئی تو مقتل میں ایک فقرہ جو یہ ملتا ہے نا ارباب اعضاء، یہ جو فقرہ ملتا ہے کہ وہ بچے مولا کے پاس آتے ہیں، ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، اور عجب شان ہے امام کی، دونوں بچوں کو سینے سے لگاتے، بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ماموں سے ایسی بات کی جاتی ہے؟ تم میری آنکھوں کے تارے ہو، میری زینب کے دلارے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ ارباب اعضاء مقتل کہتے وہ بار بار بچے خیمے میں جاتے ہیں، بیٹا کیا ماموں سے تم نے اجازت نہیں لی؟ اور بچے کہتے ماموں منع کر رہے ہیں، ماموں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ارباب اعضاء بعض مقتل میں ہے، ایک بار شہزادی نے امام کو بلایا، جب بلایا اور امام آئے تو دیکھا بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہا بہن میں زندہ ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ اے میری بہن تم رو رہی ہو؟ فرمایا بھیا ایک حاجت ہے، بھیا ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہاں بہن کہو؟ کہ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ ارباب اعضاء آپ سوچیں، جب امام سے یہ جملہ فرمایا تو امام نے فرمایا بہن کوئی یہ بات کہتا ہے کہ میں ان بچوں کو جن کو میں نے اپنی آغوش میں پالا ہے، جو میری آنکھوں کا تارا ہے، انہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ کہا بھیا میری قربانی کو رد نہ کیجئے۔ لو ارباب اعضاء یہ جملہ سننا تھا۔ امام نے کہا اچھا بہن آج تو قربانی کا دن ہے، جاؤ میں نے اجازت دی، اون محمد کو اجازت ملی۔ اب ماں سمجھا رہی ہے بیٹا دیکھو تم کمسن ہو، میدان میں لڑتے لڑتے فرات کی طرف نہ جانا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہلے پانی پی لو اور اصغر پیاسا رہ جائے، سکینہ پیاسی رہ جائیں۔ ارباب اعضاء بچوں کو سمجھا رہی ہیں اور کہہ رہی بیٹا آج ایسی جنگ کرنا کہ یہ خود دشمن بول اٹھے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی کے نواسے ہیں۔ وہ بچے ماں سے کہہ رہے ماں ایک بار میدان میں تو ہمیں جانے دو۔ لو ارباب اعضاء یہ سچ کے باہر نکلے۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک کو باب الحوائج نے سوار کیا، ایک کو آقا نے سوار کیا، کہا جاؤ بیٹو اللہ حافظ، خدا کے حوالے تمہیں کیا۔ اونو محمد روانہ ہوئے، مقتل میں ہے، ایک بھائی نے میمنے پہ حملہ کیا، دوسرے نے میسرے پہ حملہ کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے ایک بھائی لڑتے لڑتے دریا کے کنارے محمد پہنچ گئے، ایک بار اون نے آواز دی بھیا ماں نے منع کیا ہے، ارے دریا کے کنارے نہ جانا، ارے ہمارا بھائی اصغر پیاسا ہے، ہماری بہن سکینہ پیاسی ہے۔ وہ بچے دوبارہ حملہ کرتے ہیں، لیکن ارباب اعضاء یہ کم سنی اور 30,000 کا لشکر، ارے وہ بچے لشکر کے درمیان گر گئے۔ اب زینب کے لال پر ارے کوئی
برچھی مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ اب دونوں بچے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے تو ایک بار گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دیا، ماموں جان ہمارا آخری سلام قبول کرو۔ اب مقتل کہتا ہے ایک کی طرف دوڑے باب الحوائج گئے، دوسرے کے لیے امام حسین گئے۔ اب بچوں کے پاس پہنچے تو بچے شہید ہو چکے تھے، دونوں کی لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائے۔ ارباب اعضا، ایک منظر کے لیے میں اور زحمت دے رہا ہوں، مجلس میں نے مکمل کر لی۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بچوں کے لاشیں خیمے میں لائے، ادھر ماں کو خبر دیا، جو ماں مسلح بچھائے ہوئے دعا کر رہی ہے، اے اللہ ارے میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، میرے اون و محمد چھوٹے ہیں، اے اللہ میری غیرت کو، اے اللہ میری غیرت کو بچا لینا۔ لو ارباب اعضا، فضا گئی، آواز دیا شہزادی آپ کے بچے آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا کہا فضا ارے میرے اون و محمد سے کہہ دو میں نے زندہ لانے کے لیے تھوڑے ہی کہا تھا، ارے اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گی جب تک وہ ماموں پہ قربان نہ ہوں گے۔ ایک بار فضا نے کہا شہزادی آ کر دیکھو تو صحیح۔ اب شہزادی آئی، کیا دیکھا؟ دونوں بچوں کی لاشیں آ چکی ہیں، خیمے میں رکھی ہوئی ہیں۔ جلدی سے دونوں کے درمیان مسلح بچھایا، سجدے پہ کے لیے زمین پر پیشانی رکھی، اللہ کو آواز دی، اے اللہ ارے میں تیری شکر گزار ہوں تو نے زینب کو سرخرو کیا۔ لیکن ارباب اعضا مقتل میں بڑا عجب جملہ ملتا ہے، بی بی نے شکر کیا لیکن روئی نہیں، اپنے لال کا ماتم نہ کیا، یہاں تک کہ یہ جو قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا، کوفہ پہنچا، ان سروں کو دیکھا گیا، سب نے اپنے سروں کو دیکھ کر ماتم کیا لیکن زینب نے ماتم نہ کیا۔ یہاں تک کہ شام کا مرحلہ آیا، وہ سر لائے گئے جو سیدانیوں کو لا کر دیا گیا، ہر سیدانی نے اپنے بچے کے ماتم کیا، لیکن جب دو ننھے ننھے سر آئے نا اور کوئی بی بی آگے نہ بڑھی تو کسی شام کی عورت نے کہی دیا، بی بی کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ آخر کوئی ان کا سر کیوں آگے نہیں بڑھ کے لے رہا ہے؟ کسی نے کہا ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے لیکن وہ اپنے اکبر کا ماتم کرے گی، اپنے بھائی کا ماتم کرے گی۔ لو ارباب اعضا، بی بی یہاں سے کربلا آئی، کربلا سے مدینے گئی، مدینے میں عبداللہ آئے، کہا اے سجاد بیٹا بہت دن ہو گیا ہے، اب زینب اپنے گھر نہیں آئی، اپنی امی اماں سے درخواست کرو، اب اپنے گھر بھی آئے۔ لو ارباب اعضا، مقتل کہتا ہے بی بی گئی، شام ہو رہی تھی، کب احاطے میں پہنچی، گھر میں پہنچی، احاطے میں بیٹھ کر اپنے بھائی کو رو رہی تھی کہ ایک بار عبداللہ آئے اور جواب کہا اے بی بی آپ جو بھی ہیں جلدی سے اپنے گھر چلی جائیے، میری زینب آنے والی ہے، میری زینب نے بہت داغ دیکھا ہے، بڑا ستم دیکھا ہے، میں کوئی ایسا منظر نہیں چاہتا ہوں جو میری زینب کے دل کو رلا دے، آپ جلدی سے چلی جائیے۔ جب قریب آئے بی بی نے منہ موڑ کر کہا عبداللہ ارے اب تم بھی ہم کو نہیں پہچانتے ہو۔ ایک بار عبداللہ تڑپ گئے، اے شہزادی زمانے نے آپ کو کیسے بدل دیا۔ اب ایک بار بازوؤں کو پکڑا، حجرے میں لے کر آئے، عجب منظر ہے ارباب اعضا، اب تک زینب اپنے پر ضبط کیے ہوئے تھی، اب جب ننھے بستر نظر آئے تو کربلا کی طرف رخ کر کے ماں نے تڑپ کر کہا اے اون محمد بیٹا اپنی ماں کو معاف کر دینا، اے میرے لال ارے تیری ماں تیرا ماتم نہ کر سکی۔ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے پرسے کو
امام زمانہ اور بیوی کے بارگاہ میں پیش فرما۔ اے اللہ ہمارے آنسوؤں کو بیوی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مومنین، تمام مومنین کی اے اللہ اس آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ شان علی پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔